اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، سورہ آل عمران، رکوع نمبر 10۔ اے مسلمانوں، تم کامل نیکی کو حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تم کو خوب محبوب ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انصار میں سب سے زیادہ درخت کھجوروں کے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، سب سے زیادہ درخت، اور ان کا ایک باغ تھا بیرحا، وہ ان کو بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ یہ باغ مسجد نبوی کے سامنے ہی تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کا پانی نوش فرماتے جو بہت ہی بہترین اور میٹھا تھا۔ جب یہ آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ تعالی شانہ یوں ارشاد فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور مجھے ساری چیزوں میں بیرحا سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اس کو اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں اور اس کے اجر و ثواب کی اللہ سے امید رکھتا ہوں۔ آپ جہاں مناسب سمجھیں اس کو خرچ فرما دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ واہ بہت نفع کا مال ہے، واہ واہ بہت نفع کا مال ہے، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کیا بہتر ہے اس کو اپنے چچا زاد بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں میں بانٹ دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے حضرت ابو طلحہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا باغ جو اتنی بڑی مالیت کا ہے وہ صدقہ ہے، اور میں اگر اس کی طاقت رکھتا کہ کسی کو اس کی خبر نہ ہو تو میں ایسا ہی کرتا، مگر باغ ایسی چیز نہیں جو خفیہ دی جا سکے، اتنا بڑا باغ میں چھپا کے کیسے دوں گا؟ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں چھپا کے دیتا، لیکن اتنا بڑا باغ میں کیسے چھپا کے دے سکتا ہوں؟ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں جب مجھے اس آیت کا پتہ چلا، علم ہوا، تو میں نے ان سب چیزوں میں غور کیا جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی تھی، میں نے دیکھا ان سب میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اپنی باندھی مر جانا ہے۔ میں نے کہا وہ اللہ کے واسطے آزاد ہے، اس کے بعد اگر میں اس چیز سے جس کو اللہ کے واسطے دے دیا ہو دوبارہ نفع حاصل کرنا گوارا کرتا تو اس باندھی سے آزاد کرنے کے بعد نکاح کر لیتا کہ وہ جائز تھا اور اس سے صدقہ میں کچھ کمی نہ ہوتی تھی، لیکن چونکہ اس میں صورت صدقے میں رجوع کی سی ہو جاتی ہے انہوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا، اور اس لیے اس کا نکاح اپنے غلام حضرت نافع سے کر دیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، تلاوت میں جب اس آیت شریفہ پر گزر ہوا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نماز ہی میں اشارے سے اپنی باندھی کو آزاد کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ جلولہ کی باندھیوں میں سے ایک باندھی ان کے لیے خرید دیں۔ انہوں نے ایک بہترین باندھی خرید کر بھیجی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باندھی کو اپنے پاس بلایا اور یہ آیت شریفہ پڑھی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور اس کو آزاد کر دیا۔ حضرت محمد بن منقدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گھوڑا تھا جو ان کو اپنی ساری چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب تھا۔ وہ اس کو لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا اور لے جا کر
ان کے صاحبزادہ حضرت اسامہ کو دے دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر اس سے کچھ گرانی کے آثار ظاہر ہوئے کہ میرے گھر سے نکلا، حضور پاک کو صدقہ کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میرے بیٹے کو دے دیا۔ یہ بات ان کو عجیب لگی اور ان کو عجیب محسوس ہوئی کہ گھر ہی میں رہا باپ کے بجائے بیٹے کا ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا ہے، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ قبول کر لیا ہے یعنی تمہارا صدقہ ادا ہو گیا۔ اب میں چاہے اس کو تمہارے بیٹے کو دے دوں یا کسی رشتہ داروں کو دے دوں یا کسی اور اجنبی کو دے دوں، اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے پاک رسول کے ارشادات کی وقت اور ان پر عمل کرنے میں پیش قدمی تو کوئی ان حضرات صحابہ سے سیکھے۔ واقعی یہی حضرات اس کے مستحق تھے کہ حضور علیہ السلام کے صحابی بنائے جاتے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت خادمیت انہی حضرات کی شایان شان تھی، رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم اجمعین۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔